السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنى علی نفسه وصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأد عنی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، کچھ دنوں سے ایک افواہ پھیل رہی ہے کہ میں نے یوں کہا کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہوں اور میں ان کا شاگرد ہوں، لہذا ان دونوں باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ میں نے یہ کہا کہ میں مولانا صاحب کا بیٹا ہوں اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں مولانا صاحب کا شاگرد ہوں۔ میں نے ان دونوں باتوں میں سے ایک بات بھی میں نے نہیں کی۔ لوگ آواز کو سن کے اور شکل صورت اس کے اعتبار سے اپنے ذہن کے مطابق لوگوں نے اس بات کو آگے بڑھایا ہے، لہذا میری تو مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کوئی نہیں ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ آج اگر میں ڈانسر ہوتا، میں فلموں میں کام کرتا، یا میں کسی ایسی چیز سے میرا تعلق ہوتا تو ساری دنیا میں چرچا بھی ہوتا، نام بھی ہوتا، لیکن میں نے وہ زندگی چھوڑ کے، ایسا نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہر چیز کا معلوم ہے، لیکن اس چیز کو، دین کو آڑ لگا کے دنیا کمانا یہ نہ مقصد بنا ہے، نہ ہمارے اساتذہ نے یہ چیز سکھائی ہے۔ دین سے دنیا آ جاتی ہے پر دنیا سے دین نہیں آیا کرتا۔ دنیا کا تعلق اللہ رب العزت نے مقدر کے ساتھ جوڑا ہے اور دین کا تعلق اللہ رب العزت نے مشقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس میں نہ قوم چل سکتی ہے، نہ قبیلہ چل سکتا ہے، جس کے اندر تقوی، جس کے اندر صلاحیت، جس کے اندر جستجو ہوگی۔ لہٰذا دوسری جو میں آخری گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اکابرین کو پڑھتے ہیں اور اکابرین کو سنتے ہیں۔ ہمارے اکابرین ایسے تھے، ہمارے اکابرین ایسے تھے، لہذا ہم سنتے ہیں۔ اس چیز کو عملی پریکٹیکل لائف میں لانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ نیت کی کہ بھئی یہ جو زندگی کا اصول ہے یہ زبان سے دل کے اندر منتقل ہو جائے، جب تک اندر منتقل نہیں ہوگی کام نہیں بنتا۔ میں نے یہ نیت کی اور اس چیز کو اپنانے کی کوشش کی، اور اللہ نے بھی اس چیز میں، اللہ سے میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی۔ باقی میں یہ کہتا ہوں کہ اکابرین بننے کی نیت اور کوشش خود کرنی چاہیے، فرد کو کرنی چاہیے، لیکن ہاں اگر کوئی بننا چاہے گا تو اس کو تنقید کا نشانہ بنانا، اس کے پیچھے پروپیگنڈا کرنا، اسے بدنام کرنا، ذاتی اختلافات کو آڑ میں لے کر پھر اس طرح بدنامی، پھر اس طریقے سے افواہ پھیلانا، مسلمان کی توہین اور ذلیل۔ مجھے پھر یہ جو ایک اشتہار شائع ہوا تھا جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی تو بہت دکھ ہوا اور بہت افسوس ہوا، انتہائی درد سے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا افسوس اور درد مجھے ہوا کہ آج مجھے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، کسی پہ فیک کا لفظ، کسی پہ فیک فٹ کرنا، یہ کس نے اختیار اس چیز کا دیا ہے؟ بن تحقیق کسی پہ فیک کا لگا لینا اور اسے ذلیل کرنا اور اس کو رسوا کرنا، اصلاح کا طریقہ بھی تو یہ نہیں ہوتا، اور نہ مولانا طارق جمیل صاحب اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ اور لہٰذا میں یہ بات آخر میں کہتا چلا جاؤں کہ میری ان سے بڑی عقیدت ہے، مولانا صاحب ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، استاد میرے استاد کی جگہ پر ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا۔
باقی ہے نا میں آپ کو ایک بات سناؤں، مولانا کا ایک شعر، گلے خوشبوئی در حمام روزے رسید الدست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیرے کہ ازبوئے دل آویزے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام عالم اسلام پر رحم کیے جائے، ان پر ترس کھایا جائے، ان کی اور اس فرقہ واریت کو اور تعصب کو اور اس من گھڑت باتوں کو، صفات کو دیکھا جائے۔ اللہ کے نبی کے بعد وحی کا اترنا کوئی نہیں، وحی دنیا میں آئے گی نہیں، تو اللہ کے نبی کے بعد ظاہر پہ فیصلے ہوں گے، باطن پہ فیصلہ نہیں ہو سکتے، باطن پہ فیصلہ نہیں ہو سکتے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی تھی، مجھے کہا جاتا، لیکن میں نے سراسری سے نہ میں نے یہ کہا کہ میں مولانا کا بیٹا ہوں، نہ میں نے یہ کہا کہ میں الحسنین سے فارغ ہوں، ان دونوں باتوں میں سے میں نے ایک بھی نہیں کی۔ لہٰذا آپ کے سامنے گزارش ہے کہ میں نے یہ پیغام آپ کو دینا تھا، لہٰذا اس طریقے سے اب اس چیز کو آگے منتقل کرنا یہ اتباع سنت کے بھی خلاف ہے اور فقہا کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں، اور پھر اسلام کے دائرے میں بھی یہ جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔